پوری پاکستان کے عوام کو جاتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جاتا ہے، تمام اداروں کو جاتا ہے، تمام سیکیورٹی ایجنسیز اور افواج پاکستان کو جاتا ہے کہ یک زبان ہو کر اور ایک کا یک جہاں دو کالب جس کو کہتے ہیں، ہندوستان کو اس کا جواب دیا۔ آج جناب اسپیکر، یقیناً 5 اگست 2019 کا واقعہ اس خطے میں ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور بالکل ٹھیک فرمایا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہ یہ بات وہ آرٹیکل 370 نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ تلخ حقائق کو سامنے رکھیں تو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور مجاہدین کو تو ہندوستان نے یقیناً 72 سال سے لاک ڈاؤن میں رکھا تھا، لیکن پچھلے سال جو آرٹیکل 370 کا استعمال کر کے مودی سرکار نے، جو کہ گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے اور کشمیر کی وادی میں بہنے والے معصوم کشمیریوں کا وہ قاتل ہے، اس نے یہ اقدام کر کے دنیا کو جو پیغام دیا وہ یہ پیغام تھا کہ میں مودی جو مسلمانوں کا دشمن ہوں، مسلمانوں کا قاتل ہوں، آج کشمیر کے اوپر میں غاصبانہ قبضہ مکمل کر رہا ہوں۔ اور یہ چیلنج صرف پاکستان کے عوام کو نہیں تھا، یہ چیلنج صرف پاکستان کی اسٹیٹ کو نہیں تھا، یہ چیلنج اس نے پوری دنیا کو دیا۔ اور جس میڈیشن کی بات کی پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے، جنہوں نے آفر دی، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، اور کل بھی میں نے اپنی سپیچ میں اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنی سپیچ میں اس کا بھرپور ان چیزوں کا ذکر کیا۔ بدقسمتی سے مولانا اسد صاحب کو وقت نہ ملا، وگرنہ فرزند مولانا فضل الرحمان جو خود کشمیر کاز سے اور کشمیر کمیٹی سے سارا سال منسلک رہے ہیں، انہوں نے بھی انہی خطوط پر بات کرنی تھی کہ آج یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اور عالمی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے اوپر جن کی آزادی کی کمٹمنٹ سیکورٹی کاؤنسل نے دی ہے بذریعہ پلیبسائٹ کے، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں نے دی ہے، خود لوک سبھا میں اس زمانے کے وزیر اعظم نہرو نے اس حوالے سے ایشورنس دی تھی، اس کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ 5 اگست 2019 کو 70 سال میں ظلم و ستم تو چلتا رہا، وہ ساری کہانی پوری دنیا جانتی ہے۔ میں نے جب کل نیشنل اسمبلی میں اپنی جو سپیچ میں باقی جو تاریخی حوالے دیے، میں آج وہ تاریخی حوالے نہیں دینا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں سفارتی لیول پر حد المقدور کشمیر کاز اور مودی کے ظلم و ستم کو دنیا کے آگے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہمیں بطور ایک قوم اپنا جامع اور عملی کردار ادا کرنا ہوگا، لفاظی کے ساتھ نہیں، الفاظوں کے ساتھ نہیں۔ اور جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ اب ہمارے پاکستان کے نقشے میں کشمیر کا نقشہ
پورے مقبوضہ کشمیر کا نقشہ بھی اس کا حصہ بن چکا ہے، تو اسکولوں میں تو یہ آج بھی یہ اس کا حصہ ہے، لیکن آج ہم نے اس کا حصہ بنایا ہے، تو پھر ہم عملی طور پر ہم اس کا مظاہرہ کریں، نہ صرف اتفاق سے، نہ صرف اتحاد سے، بلکہ قوت ایمانی کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایٹمی جنگ چھیڑنی چاہیے۔ ایٹمی طاقت اللہ تعالیٰ نے بے پایا فضل و کرم سے پاکستان کو عطا کی، اپنی خاص مہربانی سے، ٹو بی اے ویری ویری افیکٹو ڈیٹرنٹ۔ آج یقیناً جو اگر کوئی کہتا ہے کہ مودی پاکستان ویزے کے بغیر نہیں آ سکتا، آئی تھنک ہی شوڈ سی تھنگس فار ہمسیلف، کہ ویزا دور کی بات ہے، یہ دشمن، ازلی دشمن پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے پہلے بھی اور بعد خاص طور پر میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال کر یہ قوم اپنے پاؤں تلے رون دے گی۔ لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، ہمیں ان تمام پلس پوائنٹ کے ساتھ، اور الحمدللہ یہ ایٹمی طاقت، یہ خطے میں امن کی سب سے بڑی گارنٹی ہے پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا، مگر خطے میں امن تبھی قائم ہوگا کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ اور پھر اگر ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ہم اس کو ان کا حق دلوانے میں اپنا پورا حصہ نہ ڈالیں اور حد المقدور کاوشیں نہ کریں، دن رات محنت نہ کریں، تو پھر ہم کشمیریوں کا یہ قرض نہیں چکا سکیں گے۔ اور یہ بات انہونی نہیں ہے، یہ میرے یہاں پر ممبران، انتہائی قابل احترام ممبران اسمبلی کے ساتھ گیلری میں یہاں پر بیٹھے ہیں مہمان، اور پورا پاکستان، اگر جہاں جہاں یہ ٹیلی ویژن جا رہا ہے، یہاں وادی کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، دنیا میں یہ بات سنی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، چاہے ہمارے پاکستان کے اندر سیاسی حکومت کے ساتھ اختلافات ہوں اور ہیں، لیکن کشمیر کوس کے لیے اپنے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، وہ ننھا سالار جس کے نانے کو شہید کر دیا گیا، وہ برہان وانی جس کو شہید کیا گیا، اور اس طرح کے ہزاروں اور لاکھوں وانی، برہان وانی وہاں پر شہید کیے گئے، لیکن آج پاکستان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے اور اس بات کا عہد کرے کہ ہم نے ہر وہ طریقہ اور ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے جو کہ جائز ہے کشمیریوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے۔ اگر جنگ دوئم میں جاپان اور جرمنی، ان دونوں کو شکست فاش ہوتی ہے اور they are razed to ground by the allied forces، اور صرف 50-60 سالوں میں یہ دونوں قومیں شبانہ روز محنت کر کے، شبانہ روز امانت اور دیانت سے دوبارہ اپنا دنیا میں سکہ جماتے ہیں، اور جاپان آج بھی چوتھی یا پانچویں معاشی قوت ہے، جرمنی تیسری یا چوتھی معاشی قوت ہے، تو کیا یہ معمولی بات؟ اٹس اے میریکل، کسی جادو ٹونے سے یہ نہیں ہوا، کسی یعنی ایک خواب دیکھ کر یہ باتیں نہیں ہوئیں، انہوں نے مسلسل قربانی، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنایا اور تمام مشکلات کو عبور کیا، پہاڑ نما مسائل کو حل کیا، ایک ایسے فیصلے کے ساتھ
کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی شکست کو مسلسل محنت میں ہم عزت اور وقار میں بدلیں گے. اور آج آپ دیکھیں جرمنی آج اس کا پورے یورپ میں اس کا توتی بولتا ہے. کس طرح پھر جرمنی 90 کی دہائی میں یعنی ناممکنات کو ممکنات میں بدل دیا اس نے. کون نہیں جانتا کہ روس ایک بہت بڑی قوت تھی. کون نہیں جانتا کہ جرمنی کے اتحاد میں بڑی رکاوٹیں تھیں. اور اس کی ایک نہیں کئی مثالیں ہیں. لیکن وہ تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں. رشیا کمزور پڑ گیا, سوویت یونین ٹوٹ گیا اور دیواریں برلن وہ زمین بوس ہو گئی. اور دونوں اطراف سے لاکھوں کروڑوں لوگ وہ ایک دوسرے کو انہوں نے ان کے آنسو دیدنی تھے, ان کی خوشی دیدنی تھی کہ بچھڑے ہوئے بھائی بہن بیٹے مائیں اور بچے اور ان کے رشتہ دار کس طرح پھر وہ اکٹھے ہو گئے. اور یہ کس طرح ممکن ہوا؟ کوئی جادو نہیں تھا, کوئی طلسم نہیں تھا. خدا رسول کی قسم وہ صرف اور صرف وہ شبانہ روز محنت تھی کہ جرمنی کے عوام نے کی. اتنی محنت کی کہ بالآخر نہ صرف وہ اس نے اپنا دوبارہ سکہ رائج کیا پوری دنیا میں بلکہ وہ قوم اکٹھی ہو گئی. اگر اسی کو مثال بنا لیں, اسی کو ہم اگر مثال بنا لیں تو میں آج الحمدللہ ایک خطا کار انسان ہوں, لیکن اللہ اور رسول اور ایک کتاب کو ہم سب مانتے ہیں. میں اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ دن پھر آئے گا کہ پھر کشمیر کے اندر بہنے والے خون اور قربانیوں کی پذیرائی ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت, نہ میڈیا کی ضرورت ہوگی نہ کسی اور بات کی ضرورت ہوگی, اور یہ دونوں خطے مل جائیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان. وہ خواب سمجھ آتا, لیکن اس کے لیے ایک پختہ سوچ چاہیے, اس کے لیے ایک ہمہ گیر اسٹریٹجی چاہیے, اس کے لیے اتفاق اور اتحاد چاہیے. اس کے لیے سچی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, میں پہلے اپنے آپ سے کر رہا ہوں پھر میں کسی اور سے مخاطب ہوں. اس سے ملک کے اندر غربت کے خاتمے کے لیے ضرورت ہے. بیکاری پن کو دفن کرنا ہوگا, کشکول کو توڑنا ہوگا. ایزیئر سیڈ دین ڈن, مگر یہ ناممکن نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی مثالیں دی ہیں. یہ کیا ہوا کہ پاکستان جو عالم اسلام کا ایک ستارہ تھا اور میرے خیال میں ابھی بھی ہے, لیکن خطے کے بعض چھوٹے ممالک ہم سے آگے نکل جائیں, ان کے جو سکے کی وہ جو قیمت ہے وہ ہم سے آگے ہو جائے اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی کو مثال لے لیں. میں آپ سب کو کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا, یہاں پر سردار مسعود خان صاحب بیٹھے ہیں بطور ایک سفارتکار, ان کو ان تمام مرحلوں کا پتہ ہے کہ کیسے کیسے ہمنگس چیلنجز آئے, کیسی کیسی مصیبتیں آئیں, مگر قوم اکٹھی تھی. تمام حکومتیں اس کے اوپر یکسو تھیں, تمام ادارے یکسو تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا. جس طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس راستے سے ایٹمی طاقت بنایا, اسی راستے کو اگر ہم اپنا لیں تو میرا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور جلد بنے گا پاکستان انشاءاللہ.